السلام على نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد وعلي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلي محمد. لکھا ہے بیوی کے حوالے سے، تو کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچ جائے، اور چاہے آپ لوگ نوٹ کر لیے گا موبائل تاکہ کل کو اگر آپ ہوتے ہیں وہاں پر بتا سکیں کہ بھائی ہم نے کس کی زیارت کی تھی اور وہ کون تھے. تو سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں ولادت بابرکت مبارکباد پیش کرتے ہیں. کل شب ولادت ہے ہندوستان میں، اور یہاں پر بھی تقریباً ایک ہی تاریخ سیم چل رہی ہے. تو آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی مبارکباد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نام زائرین ابا عبداللہ میں آ چکا ہے. بہرحال اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے، اور بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو مولا نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے دائروں میں آپ لوگوں کا نام دیا. بہت بڑی بات ہے. زیارت کے ثواب تو بہت ہے، زیارت ابا عبداللہ کے ثواب بہت ہے، لیکن سب سے بڑا جو ہم نے میری نظروں میں جو سب سے بڑا ثواب یہ ہے زیارت ابا عبداللہ کا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دن آپ زیارت میں گزارے ہیں، آپ 14-15 جتنے بھی دن ابھی تک ہوئے ہیں، وہ یہ دن آپ کی زندگی میں شمار نہیں. سب سے بڑا جو زیارت ابا عبداللہ کا ثواب یہ ہے کہ آپ کے جتنے دن گزرے ہیں زیارت، یہ آپ کے دن زندگیوں میں شمار نہیں، کیونکہ آپ لوگ زیارت کر کے آئے مولا حسین کی، مولا عباس کی، مولا علی کی. تو ایک واقعہ میں بتا کر پھر میں جو ہے بی بی معصومہ کے حوالے سے میں بتاتا ہوں. دیکھیے زیارت ابا عبداللہ کا کیا مقام ہے، سنیے گا بھائی. واقعہ سن کے آپ کو جو ہے روئے کھڑے ہو جائے گا. جب میں نے خود ہمارے سامنے ہوا، اربعین کا وقت تھا، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. اربعین کا سنیے گا کہ امام حسین کی محبت کیا ہے، جس کی آپ زیارت کر کے آئے ہیں اس کی محبت کیا ہے. سنیے گا، 3 سال پہلے کی بات ہے. اربعین میں یہیں سے ہم گئے ہوئے تھے. جب یہ واقعہ ہوا تھا ہم کچھ پول آگے بڑھ چکے تھے کیونکہ بھیڑ لگ گئی تھی. پھر ہم واپس آئے کہ بھائی دیکھیں کیا مسئلہ ہوا. جب ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہوا یہ تھا. سنیے گا اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر جو واک ہوتی ہے تو سائڈوں میں گھر ہے، جو واک ہوتی ہے نجف سے کربلا سائڈوں میں گھر ہے. تو یہ 2 سگے بھائی تھے، 2 سگے بھائی تھے. یہاں سے واک ہو رہی ہے نجف سے کربلا کا راستہ. یہ مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے. تو یہ دونوں سگے بھائی تھے. ہوا یہ تھا کہ ان کے لڑکے نے مار دیا تھا جان سے. سنیے گا کہ واقعہ زیارت ابا عبداللہ کیا ہے. ان کے لڑکے کو ان کے جو ہے لڑکے نے مار دیا تھا. ہوا یہ کہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ دائروں کو کھینچ کے بلاتے ہیں گھر میں خدمت کے لیے.
کہ آئیے بھائی آئیے ہمارے یہاں لیٹ جائیے بیٹھ جائیے کچھ کر لیجیے لیکن ہم آپ کی جو ہے خدمت کر سکتے کیونکہ ان کا بیٹا مرا تھا ان کے لڑکے نے مارا تھا اب ایک زائر آیا ان کے گھر کے سامنے دونوں کے گھر کے سامنے آنے کے بعد دونوں کے جو ابا تھے اس زائر کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے کہہ رہے تھے ہمارے گھر آ جاؤ ہم تمہاری مساج کر دیں تمہارے کپڑے دھو دیں تمہارے پیر دبا دیں یہ کہہ رہے تھے تم ہمارے گھر میں آ جاؤ یعنی دونوں سگے بھائی ایک زائر کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے اب جو اس کا بندہ بیٹا جو مرا تھا اس کے بیٹے نے مارا تھا اس نے اپنے بھائی سے پتہ ہے کیا کہا کہ تم اس زائر کو ہمارے گھر آنے دو ہم اپنے بیٹے کا خون مانگیں اس زائر کو ہمارے گھر آنے دو ہم اپنے بیٹے کا خون مانگیں یعنی یہ ایسا واقعہ تھا جب یہ ہوا ہے حادثہ جتنے لوگ تھے وہاں پر سب ہو گئے بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ایک باپ کے لیے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا لیکن زائرین عباد اللہ اس کا ایک اپنا الگ مقام ہے ایک اپنا الگ معیار ہے تم اس زائر کو ہمارے گھر آ جانے دو ہم اس کی خدمت کر لیں تاکہ ہم اپنے بیٹے کا اپنا معقول کو تم کہا کیوں جاتے ہیں تم کے عربی میں معنی ہے قیام کرنے یعنی کھڑے ہو اکثر علماء نے بزرگ علماء نے بتایا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا صلی اللہ محمد جب امام کا ظہور ہوگا اکثر جو ہے تعداد یہاں سے ہوگی تم سے جو لوگ امام کے ساتھ شامل ہیں قیام کریں تو یہ تم اس کو بہرحال اس وجہ سے کہا جاتا ہے بی بی معصومہ بہرحال ان کی زیارت کے لیے ہم اور آپ آئے اب ہمیں سمجھنا ہے بی بی معصومہ کون تھی ان کی زیارت کیا ہے اماموں کی نگاہوں میں ان کی زیارت کیا ہے بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ کا نام فاطمہ تھا لیکن معصومہ اور کریمہ اہل بیت ان کو دو لقب ہیں یہ بھی خود امام کی طرف سے بی بی فاطمہ امام رضا کی زیارت کر کے آئی سگی بہن امام رضا کی سگی بہن اور آپ کی ولادت ایک ذیقات کو ہوئی پہلی ذیقات کو آپ کی ولادت ہوئی مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی ایک ذیقات کو آپ کی ولادت ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یعنی بچپن میں ہی جو ہے آپ کے والد یعنی 10 یا 11 سال تاریخ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ 10 یا 11 سال کی آپ تھی جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا ہے 10 یا 11 سال پہلی چیز بی بی معصومہ کی ولادت کب ہوئی پہلی ذیقات ہوئی مدینے میں ولادت ہوئی اور وفات جب ہوئی ہے تو 10 ربیع ثانی یعنی بی بی معصومہ کی ولادت پہلی ذیقات اور وفات جو ہوئی ہے وہ 10 ربیع ثانی کو ہوئی بچپن میں ہی آپ کے والد بزرگوار قاسم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی اس کے بعد آپ کی جو کفالت اور دیکھ بھال تھی وہ بھائی کے حال میں یعنی امام رضا کے حوالے ٹھیک اتنی بات واضح ہے بی بی معصومہ کس کی بہن تھی کب ولادت ہوئی کب شہادت ہوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے اب بی بی معصومہ اماموں کی نگاہ میں کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا عظمت بی بی معصومہ جن کی ہم مراد زیارت کے لیے بیٹھے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فرما رہے ہیں کہ جو بھی چاہے مرد ہو خاتون ہو کوئی بھی ہو فاطمہ معصومہ کی میں زیارت کرے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ عارفاً یحصل ان کی معرفت کو جانتے ہوئے تو اس کے لیے بہشت یعنی پہلا جو معیار ہے بی بی معصومہ کا اماموں کی نگاہ میں چھٹے امام نے خود فرمایا کہ جو بھی بی بی معصومہ کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ اس کے لیے جنت ممکن ہے ہماری بات دیکھیں کبھی ہم کوئی بات بولے تو ہماری بات اوپر نیچے ہو سکتی ہے کبھی ہم اپنی بات سے نکل سکتے ہیں کہ خدا اور اہل بیت علیہ السلام کو جو اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو اپنی بات سے نہیں ہے یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے بی بی معصومہ کے جو 8ویں امام فرما رہے ہیں جو انسان میری زیارت کو نہیں آ سکتا وہ میں میری بہن کی زیارت کر لے اس کو میری
ही ज़ियारत का सवाब होगा। ये भी कुंभ एक जैसे पहले एक मेयार हासिल है कुंभ को कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो 3 दरवाजे कुंभ की तरफ हैं। ये भी एक फजीलत कुंभ थी। तो उसके बाद छठे इमाम ने फरमाया कि यही वो सरजमीन होगी कि जिस पर जो हमारे खानवादे से एक खातून बनी, एक बीबी मासूमा के हवाले से इमाम जाफर हवाले से। अब जो ज़ियारतनामा हम लोगों ने और आपने पढ़ा है, ज़ियारतनामा खुद ये एक फजीलत में शामिल होता है, बीबी मासूमा की एक फजीलत है। इनको जो ज़ियारतनामा मिला है वो इमाम की तरफ से, यानी 8वें इमाम ने जो ज़ियारतनामा दिया है अपनी बहन की, यानी इमाम की तरफ से बीबी मासूमा को ज़ियारतनामा दिया। यानी अगर बताया जाए तो बस ये अब से लेकर पूरा हो जाएगी बीबी मासूमा की क्या क्या जो है मंजिलत है, क्या क्या मकाम है। लेकिन बहुत ही चीज़ें सारे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। जो चीज़ें थी अहम वो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। नहीं अगर समझ में आएगा तो ज़रूर पूछे। अब फजीलत आप लोगों ने समझ ली, बीबी की कहाँ विलादत हुई, किसकी बहन है, क्या है, सब तो आप लोगों ने सुन लिया। अब बीबी मासूमा का जो इल्मी मेयार है वो कहाँ है, यानी इल्म के मैदान में बीबी मासूमा क्या है। एक बार मदीने के पास एक गाँव है, उसके कुछ लोग आते हैं सातवें इमाम की खिदमत में। सातवें इमाम की खिदमत में आते हैं, आने के बाद कुछ उनके सवालात कागज़ वगैरह पे लिखे, हम जाकर सातवें इमाम से अपने सवालों के जवाब लिए। ये 10-15 लोग जितने भी लोग थे सातवें इमाम से, जो है मदीने की बात है, मदीने जब आए तो इत्तेफाक से जब इन्होंने घर पर जो है जब बात किया तो सातवें इमाम नहीं थे घर। तो एक तरीक़ आती है, इनका सवालनामा ले लेती है, यानी जितने सवाल थे इनका सवालनामा ले लेती है। उसके बाद बीबी मासूमा इन लोगों के सवालों के जवाब देती है। बीबी मासूमा इन लोगों के सवालों के जवाब देती है। अब ये सवाल जवाबनामा लेकर पलट ही रहे थे कि रास्ते में सातवें इमाम ले गए। सलाम हुआ, खैर खैरियत, हाल चाल, कि मौला कहाँ थे आप? हम आपके घर गए हुए थे, आप नहीं थे और हमारे कुछ सवाल थे, लेकिन आपकी बहन ने जो है हमारे सवालों के जवाब दे दिए। बहन यानी बीबी मासूमा। सातवें इमाम ने कहा देखें, सातवें इमाम ने सवाल जवाब जो बीबी मासूमा तुमने दिए तो उनको पढ़े। उसके बाद 3 मरतबा कहा फिदाहा अबूहा फिदाहा अबूहा फिदाहा, यानी ऐ बेटी तेरा बाप जवान है। 3 कहा कि ये जो जवाब हमारी बेटी ने सब सही है, और यही अगर मैं होता तो यही जवाब ले जाओ, जब जवाब